تو یاد رکھو ان میں سب سے اچھا وہ ہے جس سے غصہ دیر سے آئے اور جلد دور ہو جائے، اور ان سب میں زیادہ برا وہ ہے جس کو غصہ جلد آئے اور دیر سے اس کا غصہ دور ہو۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی سورہ الفرقان: وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما۔ کہ رحمان کے اصل بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور جاہل منہ کر آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں عباد الرحمن کی صفات کا بیان ہے۔ پہلی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ زمین پر اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے، اتراتے نہیں ہیں، متکبرانہ چال نہیں چلتے، اپنی چال ڈھال سے دوسروں پر زور جمانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ان کی چال میں سکون پایا جاتا ہے، ان کی چال میں وقار نظر آتا ہے، تواضع چھلکتی ہے، عاجزی اور فروتنی ان کا خاصہ ہے۔ رحمان کے بندے گفتگو میں نرم خو ہوتے ہیں، وہ کسی سے جھگڑتے نہیں ہیں، لوگوں پر غصہ نہیں کرتے۔ جب کوئی ان سے جہالت کی بات کرتا ہے، کوئی ان سے لڑائی جھگڑے میں اتر آتا ہے، تو وہ پھر پہلو تہی کرتے ہیں اور کوئی بھی سخت بات کہنے سے گریز کرتے ہیں۔ جاہل سے مراد کوئی ان پڑھ شخص نہیں ہے، بے علم آدمی نہیں ہے، بلکہ وہ شخص ہے جو کسی شریف آدمی سے بدتمیزی کا برتاؤ کرنے لگ جائے۔ دوران گفتگو جب لوگ حالت غصہ میں جہالت پر اتر آتے ہیں تو یہ غصے کا جواب غصے سے نہیں دیتے، بلکہ یہ انہیں سلام کہتے ہوئے ان سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں سورہ القصص میں ایسے ہی طرح کے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ کہ جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے، سلام ہے تم کو، ہم تم سے جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے بعد کھڑے ہو کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو چند نصیحتیں ارشاد فرمائیں۔ ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت غصے کے بارے میں بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کئی طبقات میں پیدا کیے گئے ہیں، جن میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کو غصہ دیر سے آتا ہے اور سکون جلدی ہو جاتا ہے، اور کسی کو غصہ بھی جلد آتا ہے اور دور بھی جلد ہو جاتا ہے۔ تو ان دونوں حالتوں میں ایک بات کی اصلاح دوسری بات سے ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو غصہ جلد آتا ہے لیکن اس کا غصہ دیر سے رفع ہوتا ہے۔ تو یاد رکھو ان میں سب سے اچھا وہ ہے جس سے غصہ دیر سے آئے اور جلد دور ہو جائے، اور ان سب میں زیادہ برا وہ ہے جس کو غصہ جلد آئے اور دیر سے اس کا غصہ دور ہو۔ پھر فرمایا غصے کا احساس ہو اس کو چاہیے کہ وہ زمین پر لگ جائے۔ حکم ہو رہا ہے کہ حالت سجدہ میں چلا جائے یا اپنا گال زمین سے لگا لے، یعنی اپنے معزز ترین عضو بدن کو یعنی پیشانی کو خاک آلودہ کر لے، تاکہ وہ نفس جو غصے کی شے پر، غرور پر آمادہ ہو گیا تھا، تکبر پر اتر آیا تھا، اس میں ذلت اور عاجزی کی کیفیت پیدا ہو سکے، کیونکہ تکبر اور بڑائی تو صرف اللہ ہی کی ذات کو زیبا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔
بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد انہیں قبول اسلام کی سعادت حاصل ہوئی۔ بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ غلام تھے، وہ بھی مشرف با اسلام ہوئے۔ انہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کرایا۔ اسلام میں اونچ نیچ، اعلیٰ ادنا، اشرف افضل، اسلام نے یہ تمام فرق مٹا دیے اور سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ ایک مرتبہ کسی بات پر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں آ کر انہیں یا ابن سودا یعنی اے کالی کلوٹی عورت کی اولاد یہ کہہ دیا۔ انداز بتا رہا تھا کہ اس اظہار میں تحقیر چھپی ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا لگا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر سرزنش کی اور فرمایا اعیرتہ بأمہ، کہ کیا تم نے اس کی ماں کا حوالہ دے کر اسے آر دلایا ہے؟ اور پھر مزید ارشاد فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، کہ تمہارے اندر اب تک جاہلیت کی خوبو باقی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ایک روایت کے مطابق وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منانے میں لگ گئے، ان کے آگے لیٹ گئے، اپنا گال زمین پر رکھ دیا اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اپنا پاؤں میرے گال پر رکھو تاکہ نفس کے تکبر نے جو غلط بات کہنے پر آمادہ کیا تھا وہ ان سے آئندہ سرزد نہ ہو۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگتے رہے اور جب تک انہوں نے معاف نہیں کر دیا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چین نہیں آیا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں غصے کے اثرات سے بچائے، ہمیں تکبر کے اثرات سے بچائے۔ اللہ عز و جل ہم میں عاجزی اور انکساری پیدا فرمائے، ہمیں حالت اسلام پہ زندہ رکھے، حالت ایمان پر اس دنیا سے لے جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔